اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا یکم سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج شملہ والے افراد جو روحانی حوالے سے یا اسٹرالوجی کے لیے کوئی ذاتی مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر اور ایک اچھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ برج شملہ والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج شملہ والے افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں یہ بھی اس عرصے کے وقت کے دوران کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کی ان کوششوں میں کامیابی کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے کاروباری معاملات اور کاروباری صورتحال میں کوئی بڑی مثبت تبدیلی کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو ذاتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی تو وہ اس عرصے کے وقت کے دوران واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت خبر سنا سکتے ہیں، لیکن اوورآل اس عشرے کا وقت یعنی کہ 4 سے 10 مارچ کا وقت جو ہے آپ کے لیے ان معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی اور بہتر خبر کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ انعامی اسکیمیں پرائز بونڈ کھیلنے والے افراد اس عرصے کے دوران کوئی بڑا انعام حاصل کرتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ بہتر مشورت ان کو یہی ہے کہ ان معاملات سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، سوچ رہے تھے، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا واسع ہو، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے لوبیے کا۔ حسب توفیق لوبیا صدقے کے طور پر کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3، 8 اور 9 مارچ کی ہے۔ برج شملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔